بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین اور حضرات۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو بنی اسرائیل پر راج کیا کرتا تھا۔ ناظرین، ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ شام سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام بستی کو جلا ڈالا، صرف بنی اسرائیل محفوظ رہی اور اس آگ میں تمام لوگوں کے گھر جل گئے۔ دہشت کی حالت میں فرعون اٹھ کر تمام نجومیوں کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے خواب کی تعبیر بیان کروائی۔ نجومیوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہی کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور جو فرعون کی بادشاہی کو ختم کر کے مصر کی تاریخ کو بدل ڈالا؟ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تمام واقعہ بتائیں گے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار اور بڑا ہی ظالم جابر بادشاہ تھا اور تمام مصر کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے وہاں پر رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے والد یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا اس وقت کے فرعون ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب گھل مل گئی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پہرے دار تھے، لہٰذا یہ اس وقت اللہ کے دین کی بہترین جماعت تھی۔ ان لوگوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے اور ان سے گھٹیا تو گھٹیا کام کرواتے۔ فرعون نے جب نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب بتایا تو نجومیوں نے یہ تعبیر بتائی۔ نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر کچھ اس طرح بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل میں یہ بات شروع سے بھی مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کی تعبیر کے بعد فرعون اور بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور حکم کیا کہ مصر میں تمام جو لڑکے پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواری اور اس کے سپاہی ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے الگ ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد پہ لڑکے قتل کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ سرداروں نے فرعون سے کہا، اگر اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت دار ملنا مشکل ہو جائیں گے، پھر ہماری یہ گھٹیا اور بیہودہ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا، 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان کچھ اس طرح فرمایا کہ اس کی والدہ پر معمول سے زیادہ حمل کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، جو فرعون کے حواریوں کو یہ نظر نہ آئے۔ انہوں نے اس بات کو چھپایا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا۔ اس نے بچے کو جنم دیا، سوائے قریبی لوگوں کے علاوہ اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اس اطلاع کے بعد فرعون اور بھی پریشان ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون عمان میں پیدا ہوئے تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے والدین بہت پریشان تھے۔ 3 مہینوں تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ بچے کو شاہی جاسوسوں سے چھپا کر رکھنا مشکل تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی کہ القاء کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو بکسے میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور اس کی بہن نگرانی کرتے ہوئے کنارے کنارے چلی۔ بھی دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں؟ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا، جہاں پر فرعون کی بیوی ملکہ اور اس کی خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھی، اور فرعون کی ملکہ کی نظر صندوق پر پڑی اور انہوں نے کنیزوں کو حکم دیا کہ آپ اس صندوق کو باہر لے آؤ۔ فرعون کی بیوی نے صندوق کھولا اور اس کے اندر دیکھا کہ ایک خوبصورت اور تندرست بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی بہت خوش ہوئی، شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔
ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے، اور محل میں کسی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ فرعون کی بادشاہی کو ختم کرنے کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اور فرعون کے بھی دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ لڑکا بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر فرعون اس وقت کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا، لیکن اس نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو وہ دودھ کے لیے رونے لگا۔ بچے کے پاس مختلف دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو بھی عورت دودھ پلانے کے لیے جاتی تو وہ ناکام ہو جاتی۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کیا میں آپ کو ایسا گھر نہ بتاؤں جو آپ کے لیے اس بچے کی پرورش کرے، اس بچے کی خیر خواہ ہو، یہ کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو ان کو انعام ملنے کی امید ہوگی۔ اس گھر میں نیک عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بچے کو گھر لے کر آئی۔ لہٰذا بچہ اپنی ماں کے پاس آ گیا اور بخوبی دودھ پینے لگا۔ اب جب بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح وہ خود بچے کو یہاں پر روزانہ لے کر آتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی خاندان میں پرورش پا کر جوان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح عزت دی، اور بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی احرم کے نزدیک پہنچے، اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ میں سے رستہ کھول دیا، اور یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ اس کی بادشاہی کا غرور اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے۔ جب فرعون اپنا لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو وہ رستہ بند ہو گیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اگر یہ واقعہ آج کا آپ کو پسند آیا ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل حقیقت واقعہ کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔